السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ اللہ رب العزت اس جمعہ کو ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا رکھے۔ تمام احباب کے ساتھ ذرا السلام علیکم کے لیے اور حال چال کے لیے آج کی ویڈیو کے لیے بڑے عرصے بعد لائیو آیا ہوں اپنے اس پیج سے۔ جمعہ پر بھی ایسی کیفیت ہی رہی۔ جمعہ بس اب خطابات تو اس طرح نہیں ہو رہے، مگر الحمدللہ اللہ رسول کا کرم ہے جس کی رحمت سے اور عنایت سے ہمیں یہ خیر اور رحمت کی ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے توفیق توبہ کی خیرات دے دی ہے۔ جب بھی رمضان آتا ہے تو ایک سوال ایسی ذہن میں آ جاتا ہے کہ مالک کریم کو ہم پہ رحم آ گیا ہے کہ اس نے ہمیں رحمت والا مہینہ عطا کر دیا ہے، پھر اس میں روزے جیسی عبادت رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد رات کے وقت اس نے شب بیداری کا انتظام تراویح کی صورت میں رکھا ہے۔ شب زندہ داروں سے وہ محبت کرتا ہے، اپنے پیاروں سے پیار کرتا ہے، اور مالک کریم اپنی مخلوق سے رحمت اور برکات کی خیر کے ذریعے ہر طرح کی خیر عطا فرماتا ہے۔ رحمت، اللہ رب العزت کو رحمت اتنی عزیز ہے کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پہ وسیع ہو جانے والی ہے۔ اور رمضان کا عرفی معنی جو ہم دیکھتے ہیں وہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس کا عربی لغت کے اندر معنی استعمال کرنے سے قبل سمجھنا ضروری ہے کہ عرب کے ہاں گرمی کی تپش اتنی ہو جاتی تھی رمضان کے مہینے میں کہ وہ اپنی بکریاں لے کر یا جانور لے کر چرانے کے لیے نکلتے، تو آپ کو پتہ ہے صحرا کے اندر گرمی کی شدت کیا ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت کے اندر جو ہے جتنے بھی اب آپ ہمارے ساتھ جوائننگ کر رہے ہیں، ہمارے پیارے یاسر بھائی ہیں، عارف ارشاد صاحب ہیں، وکاشا جی ہیں، معظم بھائی ہیں، ہمارے قریشی صاحب، ہمارے فیضان فیضی صاحب، جتنے بھی اب آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ ان کو برکت اور سلامت رکھے۔ عارف بھائی خوبصورت ساتھیوں میں سے ہمارے، ہر ایک اپنی جگہ محبت والا ہے۔ یاسر بھائی کیا کہوں، یہ محبتوں کے ایک عجیب منظرنامے سے ملے، ملاقات نہیں مگر لوجہ اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کشمیر سے ہمارے ساتھ الحمدللہ۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ تو وہ جانور اپنے چرانے کے لیے لے کے جاتے تھے، خطاب تو نہیں، میں ایسی بس بات چیت کے انداز میں بات کر رہا ہوں۔ تو جانور چرانے لے کے جاتے تھے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کے جگر چیر جاتے، اتنی شدت والا ہے، اسم با مسمى ہوتا ہے، اتنی شدت والا نام رب نے رکھ دیا، اتنی شدت والا مالک، اس میں اتنی شدت کی کیا ضرورت ہے؟ تو سمجھ لگی جو صوفیاء نے، شارحین نے، محبت والوں نے اس پر کلام کیا، تو وہ بتاتے ہیں کہ رب کہتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے نا تو رمضان کے ساتھ جو ہے میری رحمت کا سورج بھی ایک نئی شان رحمت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور جس طرح باطن جگر چر جاتے تھے جانوروں کے، تو میں انسان کے باطن کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کو جلا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ ایمان کی بہاریں لوٹتی ہیں، انسان کا تعلق اپنے مالک سے مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خصوصی رحمت کی خیر عطا ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی خیر ملتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت بحر بے قراں کی طرح، حضور بحر بے قراں سمندر کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شخصیت ہو جاتی ہے، اور حضور اتنے سخی ہوتے، اتنی سخاوت کرتے۔ حضور تو ویسے ہی سخی ہو، اجود اور جواد نہیں، اجود ہیں، مگر اس دی سخاوت کا عروج ہی اور ہوتا ہے، کمال ہی اور ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خیر ملتی، یہ رحمت ملتی۔ اور رحمت کا کیا کہنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب حدیث قدسی آتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ حدیث، ویسے حدیث سے بات کہتا چلا جاؤں گا، آج کل شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے خوبصورت لیکچرز ہو رہے ہیں، خوبصورت لیکچرز ہو رہے ہیں حدیث کے اوپر، مس مت کیجئے۔ اصول حدیث اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 2 لیکچرز گزر چکے ہیں، ضرور سنیے، آپ کے علم میں، آپ کی خیر میں، آپ کے ہر چیز میں، علم نافع میں برکات
میں اتنی برکتیں پڑیں گی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اہل علم کے لیے تو تحفہ نایاب ہے، اور عام لوگ جان سکیں کہ علم کیا ہے اور علم نافع کی حقیقت کیا ہے، اور علم کے لیے کیا کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے کیسے موتی اور کیسے کیسے ہیرے رکھے ہیں۔ وہ عرض کر رہا تھا حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ وحی من جانب اللہ ہوتی ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے وحی شدہ ہوتی ہے، مگر الفاظ حضور اسلام کے ہوتے ہیں۔ قرآن میں الفاظ و معنی سارے کے سارے ہو بہو وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے حضور کو عطا ہوتے ہیں، اور حضور وہی بیان فرماتے ہیں۔ تو جنہیں اللہ پڑھائے ان کے علم کا کیا عالم ہو کہ جن کو رب بھی کہے سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اسی نسبت اور محبت کے ساتھ حدیث قدسی بیان کر دیتا ہوں کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، اور ان میں سے یہ جو تم دنیا کے اندر رشتوں کی محبت دیکھتے ہو، اس اقارب کی محبت دیکھتے ہو، ماں باپ کی محبت دیکھتے ہو، اولاد کی محبت دیکھتے ہو، حتیٰ کہ جانوروں کی محبت دیکھتے ہو، جنگلی جانوروں کی اپنے بچوں سے محبت دیکھتے ہو۔ شیر اپنے بچوں کو ان دانتوں سے نہیں اٹھاتا جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فطرت رکھی، تو فرمایا یہ ایک حصہ رحمت میں نے ابھی اتارا ہے، ایک حصہ رحمت، اور 100 حصہ رحمت، 99 حصہ رحمت میں نے اپنے بندے کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ جب بندہ پلٹ کر میری طرف آئے گا تو پھر میں اسے یہ حصہ رحمت بھی عطا فرماؤں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے اس رحمت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے رحمت والا بنائے، اور ہر ایک کو اس وبا سے محفوظ رکھے، ہر ایک پوری احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں۔ میں آج بھی مسجد گیا تھا، آج پہلے دن جمعہ کے لیے پہنچا تھا، صرف جمعہ کا آپ کو پتہ ہے جمعہ پہ صرف 2 فرض اور خطبہ عربی کے تھوڑے کلمات ہوتے ہیں، تو اس میں نے چیزیں دیکھی کہ لوگ احتیاط کم کر رہے ہیں، احتیاط کو بہتر کریں۔ ڈرانا نہیں ہے، لوگ بڑی کانسپریسی تھیوریز دیتے ہیں، اس والے سے بھی بتا رہا ہوں کہ اس چیز سے بچیں اور احتیاط بھی کریں۔ احتیاط لازمی ہے، جان بچانا فرض ہے، یہ اسلام کا اصول ہے یہ چیزیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہے۔ بس اختتام کے اوپر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں، تو اگر ساتھیوں کو کوئی سوال ہو تو وہ بھی اپنا بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو آگے ایڈریس کر سکیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو رحمت کیا ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، ایک شخص جس نے کئی سو سال بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، جس نے کئی سو سال بے رعا عبادت کی، اور پہاڑی کی چوٹی کے اوپر تھا، نیچے دریا اور سمندر بہتا تھا، اوپر جو تھا وہ اکیلا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے چشمہ بھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے لیے جاری فرما دیا، اللہ رب العزت نے کھانے پینے کا بھی انتظام فرما دیا۔ کئی سو سال اس نے بے رعا عبادت کی، اور جب اس کے وصال کا وقت آیا تو وصال کے وقت اس نے اپنے مالک سے 2 دعائیں کی۔ کہا مالک، ایک تو میری جان اس عالم میں نکلے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور دوسرا اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہا کہ مالک قیامت تک میرے جسم پر کسی قسم کا تغیر نہ ہو، یعنی میرے جسم ختم نہ ہو، اسے مٹی نہ کھائے، کوئی کیڑا کوئی چیز حشرات الارض میں سے اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی قیامت آئی تو نہیں ہے نا، ابھی تو قیامت نے آنا ہے۔ آج کل ہر کوئی، ویسے میں نے دیکھا ہے کئی اسکالرز بنے ہوئے ہیں جو اسکالرز کے نام کے اوپر قیامت کو بڑی جلدی لانا چاہتے ہیں، تو اور قرائن سے ہٹ کر کچھ چیزیں بیچ میں سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی علم کی دولت اور حقیقی علم والوں کے پاس سنگت عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا تو اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے جاؤ میرے بندے کو میری رحمت کے صدقے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا نہیں مالک، مجھے رحمت نہیں، بخشش نہیں، مجھے میرے میرٹ کے اوپر مجھے جنت چاہیے، میرے اعمال کی بدولت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں شعیب بیٹے کے بعد جمعے کو اور سوال کو بعد میں ایڈریس کرتا ہوں کہ رمضان کا پہلا جمعہ افضل جمعہ ہے، پہلا جمعہ افضل ہے۔ بھائی جمعہ، ہر جمعہ ویسے تو افضل ہے، مگر رمضان کا بھی ہر جمعہ افضل ہے، ہر جمعہ ہی افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رب نے یہ فرمایا تو کہنے لگا نہیں مالک، مجھے تو میرٹ پر چاہیے۔ رب نے فرمایا کہ میرا میرٹ میری بخشش ہے۔ کہنے لگا نہیں مالک، میں نے تو اعمال کی بیس پر جانا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا اچھا چلو پھر
بھائی اس کے اعمال کا احاطہ کرو، تولو۔ تو آپ یقین جانیں کہ صرف اور صرف جب فرشتوں نے، حدیث کے لفظ ہیں کہ جب فرشتوں نے اس کے اعمال کو تولا اور نعمت خداوندی کے ساتھ اس کو تولنا چاہا میزان پر، تو صرف ایک نعمت بصارت، دیکھنے کی نعمت، اس کے سارے اعمال کا احاطہ کر لی۔ اور اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو سامنے جب اس کو جہنم کا ہیولا پڑا، اور وہ کیا اس کو ایسے جہنم کی طرف سے آگ کا ہیولا پڑا، تو وہ ڈر گیا اور پلٹ کر مالک کی طرف کہنے لگا میدان حشر میں یہ ہونا ہے، مالک مجھے معاف نہیں کر دیتا۔ رب فوراً کہے گا آؤ بندے میری طرف لے کر آؤ، اور فرشتے اسے لے کر آئیں گے۔ بندے کیا کہا، مالک اپنے رحمت کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ رب نے کہا ہاں بندہ تو میرا تھا مگر تھوڑا سا راستے سے ہٹ کے جا، میری رحمت کے صدقے اسے جنت میں فرشتے لے جا۔ رب کی رحمت تو اتنی اعلیٰ ہے، اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنا اعلیٰ محبت کرنے والا۔ یہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مالک سے محبت کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے مالک سے، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اور تم بھی ایمان والے تو ہیں ہی وہ جو شدید محبت کرتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت بت پرستوں کو بلائے گا اور ان کو جہنم میں ان کو بتوں کے سمیت ڈالے گا۔ جب ڈالنے لگے گا تو وہ کہیں گے مالک ہمارا کیا قصور ہے، انہیں ڈال، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ رب باری تعالیٰ انہیں فرمائیں گے کہ بس تمہاری محبت اتنی تھی بس۔ اور پھر اس آیت کی روشنی میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت میدان حشر میں کہے گا کہاں ہیں میرے لیے محبت کرنے والے، اور مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ تو بڑے بڑے عاشق آئیں گے، حضرت حسن بصری جیسے، رابعہ بصری جیسے، حضرت حبیب اجمی جیسے، معروف کرخی جیسے، بشر عافی جیسے، رضوان اللہ اجمعین۔ تو سارے عاشق آئیں گے، رب کہے گا میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ جہنم کی طرف۔ وہ دوڑتے ہوئے جہنم کی طرف چل پڑیں گے۔ رب روک کر پوچھے گا میں جنت کی طرف نہیں بھیج رہا، جہنم کی طرف بھیج رہا ہوں۔ وہ کہیں گے مالک ہمیں بھی پتہ ہے تو جہنم کی طرف بھیج رہا ہے، ہم یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں بھیج کون رہا ہے۔ یہ محبت والوں کا عالم ہی ایسا ہوتا ہے لوگوں، محبت کا سودا ہی ایسا ہے۔ اللہ رب العزت اس ذکر محبت و رحمت کے صدقے ہر ایک کو کرم والا رکھے۔ پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، رمضان جمعہ ویسے ہی افضل ترین دن ہے، اور رمضان کی برکت سے ہر جمعہ ہی افضل ہے اس کا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔